بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت خالص جو کافر ہیں ان کے بارے میں دو آیتیں یہ نازل کی گئی۔ اس آیت سے مراد جو کافر ہیں وہ ابو جہل اور ابو لہب، یہ وہ کافر ہیں کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے علم سے پہلے ہی جان کر کہ یہ لوگ کبھی ایمان لائیں گے ہی نہیں، اس کو لکھ دیا تھا۔ تقدیر کے بارے میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان مجبور نہیں ہے، یعنی جو تقدیر میں لکھا جا چکا اس کے مطابق کرنے پر انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان کو اچھائی اور برائی کا اختیار دیا گیا ہے، چاہے تو اچھے اعمال کرے چاہے تو برے اعمال۔ تقدیر کے بارے میں یہ ہے کہ تقدیر میں اللہ عز و جل نے وہی لکھا ہے جو بندے نے اعمال کرنے تھے، کیونکہ اللہ عز و جل تمام چیزوں کو پہلے سے ہی جاننے والا ہے، تو اس نے اپنے علم سے پہلے سے ہی جان کر جو کچھ بھی وہ بندہ اعمال کرنے والا تھا ان کو تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہی اللہ عز و جل نے اپنے علم سے جان کر تقدیر میں لکھ دیا۔ تو ان کفار کے بارے میں بھی یہی اللہ عز و جل کے علم میں تھا کہ یہ لوگ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اسی لیے اس آیت میں فرمایا کہ چاہے آپ ان کو اللہ کی آیتیں سنائیں اور اللہ کا ڈر سنائیں یا نہ سنائیں، وہ دونوں صورتوں میں ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے سے ہی معلوم تھا کہ وہ کبھی ایمان لائیں گے ہی نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں تبلیغ کا حکم کیوں دیا گیا؟ جب پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ایمان ہی نہیں لانا تو پھر تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اتمام حجت ہو جائے، یعنی ان کے نزدیک قیامت کے دن اللہ کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، وہ یہ نہ دعویٰ کر سکیں کہ ہماری طرف تو کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے ایمان لے کے آتے؟ تو یہ حجت مکمل کرنی ہے۔ اللہ عز و جل سورہ مائدہ میں سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، یعنی اللہ عز و جل نے رسولوں کو بھیجا ڈر سناتے اور خوشخبری سناتے۔ کس لیے رسول بھیجے؟ تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے نزدیک کوئی عذر باقی نہ رہے، لوگ یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا اس لیے ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اس میں بھی یہی بیان کیا گیا
کہ باوجود اس کے کہ پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر بھی انہیں تبلیغ کا حکم دیا گیا کیونکہ اتمام حجت ہو جائے کہ بعد میں یہ عذر پیش نہ کر سکے۔ اور دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ کا ثواب ملتا ہے، سامنے والا اگرچہ اس کی بات مانے یا نہ مانے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو احکامات اللہ عز و جل کے پہنچائے ان کا ثواب آپ کو ملے گا ہی ملے گا، اگرچہ یہ لوگ ایمان نہ رکھتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ یہاں ان کے کفر کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کافر کیوں رہے، ایمان کیوں نہ لا سکے۔ اس کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرمایا کہ اللہ نے چونکہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے تو یہ حق سننے اور سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ جو حق ان کی طرف آیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ان کو پہنچائے، وہ یہ سننے سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اب یہاں یہ بات غور کر ذہن میں رکھیں کہ ان کفار پر شروع ہی سے ایمان کے راستے بند نہیں تھے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شروع سے ہی ان پر جو ہے وہ ایمان کے راستے بند کر دیے گئے، ورنہ تو یہ عذر ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہہ سکتے ہیں بارگاہ الہی میں کہ ہم پر تو پہلے سے ہی راستے بند تھے تو ہم ایمان کیسے لے کر آتے۔ بلکہ جب یہ کفر، اناد، سرکشی اور رسولوں کی دشمنی میں اتنا بڑھ گئے کہ ہر رسول کی مخالفت کرنے لگے، تو اس وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی گئی تاکہ یہ حق سننے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ حق دیکھ نہیں سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اب اس سے پہلی والی ان دو آیتوں سے پہلی والی آیتوں میں مومنین کا تذکرہ کیا گیا تھا اور ان کی صفات بیان کی گئی تھی، پھر اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد والی آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو یہ ایک ترتیب وار جو سلسلہ ہے، یہ ترتیب وار جو آیات بیان کی گئی ہیں، یہ اس لیے تاکہ بندے کے لیے سارے راستے واضح ہو جائیں کہ ایمان کا راستہ یہ ہے، کفر کا راستہ یہ ہے اور منافقین کا راستہ یہ ہے، تاکہ پھر بندہ اپنے اعمال اس کے مطابق کر سکے کہ مجھے ایمان والوں والے عمل کرنے ہیں اور کفر اور منافقین والے اعمال سے بچنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں۔ یہاں سے آگے 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں۔ یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ کچھ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ دل سے مومن نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ دل سے اور زبان سے تصدیق کی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ دل کے اندر تصدیق کا پایا جانا ہے، زبان سے کہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات حالات ایسے ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتا، جیسے شروع اسلام میں مسلمان اپنا ایمان چھپایا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں تصدیق موجود ہوتی تھی کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے دل کی تصدیق۔ اور منافقین کی حالت یہ تھی کہ یہ منہ سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں اور اعمال بھی سارے کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، حج، یہ ساری چیزیں کرتے تھے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی تھی۔ اور چونکہ ان کے دل کے اندر یہ معاملہ تصدیق کے ساتھ موجود نہیں تھا، اس لیے ان کے سارے اعمال عقارت اور ضائع گئے۔ ان کے اعمال نے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیا کیونکہ ان کے دلوں کے اندر تصدیق موجود نہیں تھی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں عقل نہیں۔ اب یہاں منافقین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ منہ سے ایمان کا دعویٰ کر کے اور دل میں منافقت چھپا کر گویا اللہ عز و جل کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں
اللہ عز و جل کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ساری چیزوں کا پہلے سے ہی جاننے والا ہے، اور اسی طرح یہ رسول اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی منافقت کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب منافقین پیٹھ پیچھے باتیں کرنے سے باز نہیں آتے تھے، تو ایک دن رسول اللہ نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر سب منافقین کو نام لے لے کر ان کو مسجد سے باہر نکالا کہ تم بھی نکل جاؤ، تم بھی نکل جاؤ، کہ تم لوگ منافق ہو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے حالات کو جاننے والے تھے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ منافقین اپنے خیال کے اندر اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل تو ان کے حالات سے پہلے سے ہی واقف ہے۔ تو یہ جو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ خود اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل ان کے حالات کو جاننے والا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، کفر سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ آمین۔ ہمارے کریم عز و جل نماز فرض قبول فرما، آمین۔ نماز کی غلطیاں ہمارے گناہ معاف فرما، آمین۔ خلوص و استقامت سے 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش، آمین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، آمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، آمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، آمین، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه